آئیے تلخ مگر سچی داستان سنتے ہیں۔ فاطمہ جناح 30 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے اپنی تعلیم باندرا کانورٹ ممبئی سے حاصل کی۔ 1919 میں یونیورسٹی آف کیلکٹا میں داخلہ لیا اور 1923 میں ڈینٹل سرجن کی ڈگری لی۔ کچھ عرصہ پریکٹس کی مگر بھائی کی سیاسی معاونت کے لیے پریکٹس چھوڑ دی۔ آپ ہمیشہ اپنے بھائی کی سیاسی زندگی میں معاون اور مشیر رہیں، حتیٰ کہ لندن گول میز کانفرنس میں قائد کے ساتھ تھیں۔ آپ بامبے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی ممبر بھی تھیں۔ قرارداد لاہور 1940 کے بعد قائد اعظم کی صحت خراب رہنے لگی۔ آپ قائد کی صحت کی وجہ سے بہت پریشان تھیں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ قائد کے ساتھ کراچی آ گئیں اور مہاجرین کے لیے وومن ریلیف کمیٹی قائم کی۔ آپ قائد کی روز بروز بگڑتی صحت پر بہت پریشان تھیں۔ پاکستان کی نئی بننے والی حکومت کو بھی قائد کی صحت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ آپ اپنی کتاب میں بتاتی ہیں، جولائی کے اختتام پہ وزیر اعظم لیاقت علی بغیر کسی اطلاع کے زیارت ریزیڈنسی قائد کو دیکھنے آئے اور ڈاکٹر الہی بخش سے قائد کی بیماری بارے پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتانے سے انکار کیا کہ مریض اور ڈاکٹر کا معاملہ ہے۔ میں نے قائد کو لیاقت علی کے آنے کی اطلاع دی۔ اس پر قائد نے کہا، فاطی جانتی ہو یہ کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ قائد نے کہا، یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کتنا زیادہ بیمار ہوں اور کب تک زندہ رہوں گا۔ لیاقت علی نے قائد سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد ڈنر پہ عجیب رویہ اپنایا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا اور لطیفے سنا رہا تھا اور میں بھائی کی صحت بارے سوچ کر کانپ رہی تھی۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب میں مزید بتاتی ہیں، 11 ستمبر کو جب قائد کو کوئٹہ سے کراچی جہاز میں لایا گیا، جہاز ماڑی پور ایئرپورٹ پر 4:15 پر لینڈ کر گیا۔ قائد کا استقبال کرنے کوئی نہیں آیا تھا، صرف قائد کا ملٹری سیکرٹری کرنل جیفرے کھڑا تھا۔ قائد کو سٹریچر پر ڈال کر جہاز سے ایک پرانی فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ ہم نے گورنر جنرل ہاؤس جانا تھا۔ جب ہم نے 4 میل کا ہی فاصلہ طے کیا تھا تو انجن کے جیسے کھانسنے کی آواز آئی ہو اور ایمبولینس بند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اب ہم دوسری ایمبولینس کا انتظار کر رہے تھے۔ گرمی کی وجہ سے قائد کا جسم تپ رہا تھا۔ مکھیاں قائد کے چہرے پہ بن بنا رہی تھیں۔ قائد کے ہاتھوں میں ان کو ہٹانے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ قیمتی وقت ضائع ہو چکا تھا۔ آخر نئی ایمبولینس آئی اور قائد کو سٹریچر کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ 6:10 پر یعنی 2 گھنٹے بعد ہم گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ اسی رات 10:20 پر قائد اعظم چلے گئے، شاید آرام کرنے۔ قوم یتیم ہو گئی۔ فاطمہ جناح کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ فاطمہ جناح تنہا رہ گئی۔ قائد کی موت کے بعد مادر ملت کو ریڈیو پر بین کر دیا گیا۔ انہیں قائد کی برسی پر بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیاقت حکومت جانے کیوں خوفزدہ تھی؟ شاید کچھ بے نقاب ہونے سے۔ قائد کی بہن اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو چکی تھی، حکومت کے کڑے پہرے میں۔ 1951 کو ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان زید بخاری فاطمہ جناح کے گھر آیا اور قائد کی آنے والی برسی پر تقریر ریکارڈ کرنے کو کہا۔ مادر ملت نے تقریر ریکارڈ کر دی۔ ریکارڈنگ سننے پر زید بخاری پریشان ہو گیا اور تقریر کا کچھ حصہ کاٹنے کو کہا۔ مادر ملت نے کہا، کٹنگ نہیں ہو گئی، بے شک تم تقریر نہ چلاؤ۔ اس پر وہ ریکارڈنگ لے کر چلا گیا۔ ریڈیو پاکستان نے مادر ملت کی تقریر چلائی مگر سینسر کرنے کے بعد۔ شاید لیاقت حکومت سچ بے نقاب ہونے سے خوفزدہ تھی۔ مادر ملت نے 1965 تک عملی سیاست سے دوری اختیار کی اور گوشہ نشینی کی زندگی گزاری۔ اب ملک میں ایوبی مارشل لا کا دور ہے۔ سیاسی قوتیں بالخصوص مشرقی پاکستان مارشل لا سے تنگ ہے۔ ایوب ایبڈو کالے قانون کے ذریعے تقریباً پوری سیاسی لیڈرشپ کو نااہل کر چکا تھا، بالخصوص مشرقی پاکستان کی لیڈرشپ۔ ایوب خان الیکشن کرانے کا اعلان کرتا ہے۔ الیکشن جنوری 1965 میں ہوں گے۔ ایوب خان کے خلاف 5 اپوزیشن پارٹیاں اتحاد کا اعلان کرتی ہیں۔ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی COP کے نام سے اتحاد بن جاتا ہے۔ اس اپوزیشن اتحاد میں ملک کے سب صوبوں کی نمائندگی ہے اور عظیم سیاسی لیڈر اس میں شامل ہیں۔ اس اتحاد میں مولانا باشانی کی نیشنل عوامی پارٹی، خواجہ ناظم الدین کی پاکستان مسلم لیگ کونسل، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، مولانا مودودی کی جماعت اسلامی اور نیشنل عوامی پارٹی ولی خان گروپ شامل تھا۔ ولی خان نے اپوزیشن اتحاد کو مشورہ دیا کہ اگر ایوب کا الیکشن میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح۔ سیاسی لیڈروں نے مادر ملت سے اپوزیشن پارٹیوں کو لیڈ کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے قبول کر لی اور الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا۔ آپ جہاں بھی جلسہ یا ریلی کرتیں، عوام دیوانہ وار آتے۔ وہ فاطمہ جناح کی شکل میں قائد اعظم کو دیکھ رہے تھے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ آپ کو مسیحا سمجھتے تھے۔ آپ کے ڈھاکہ کے جلسہ میں 2.5 لاکھ لوگ آئے۔ آپ نے ٹرین پر الیکشن کمپین کی۔ ٹرین کا نام فریڈم اسپیشل ٹرین تھا۔ آپ کی ٹرین 22 گھنٹے لیٹ ہو گئی
क्योंकि हर स्टेशन पर लोग इमरजेंसी ब्रेक खींच देते थे। हर स्टेशन एक जलसा गाह थी। लोग आपको सुनना चाहते थे। घरों की छतें और स्टेशन लोगों से भरे थे। पूरा मशरकी पाकिस्तान बाहर आ गया था। ढाका से चिटागांग जाते हुए आपने कहा, अगर मैं सदर मुंतखब हुई तो डायरेक्ट वोट को बहाल कर दूंगी। एक और जलसा में आपने खिताब करते हुए कहा, ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर आप लोगों को भी। इस दौर में निगरान हुकूमत, आज़ाद अदलिया, मुतहर्रिक मीडिया और सोशल मीडिया का कोई वजूद नहीं था और अयूब खान सदर की कुर्सी पर बैठकर सदर का इलेक्शन लड़ रहा था। तो अयूब खान ने प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग और पोस्ट पोलिंग रिगिंग सब की और अपने सरकारी वसाइल का बेपनाह नाजायज़ इस्तेमाल किया। अयूब खान ने इलेक्शन जीतने के लिए शर्मनाक हथकंडे अपनाए। अयूब खान ने मौलवियों से फातिमा जिन्ना के खिलाफ फतवा भी लिया कि औरत हुकूमत नहीं कर सकती और फातिमा जिन्ना को गद्दार तक करार दे दिया। और फिर इलेक्शन का नतीजा आ गया। बेइंतहा धांधली के बावजूद पॉपुलर वोट आप जीत चुकी थी मगर इलेक्टोरल कॉलेज के मुताबिक आपको हरा दिया गया और डिक्टेटर अयूब खान जीत गया मगर पाकिस्तान हार गया। शायद उसी दिन पाकिस्तान बंगाल को हार गया क्योंकि अपोजिशन सियासी पार्टियों में शेख मुजीबुर रहमान और मौलाना बाशानी दोनों शामिल थे और जमहूरियत के साथ होने वाले इस तमाशे के गवाह भी थे और मुतासरीन भी थे। इस्टेब्लिशमेंट के इस रवैये पर अब बंगालियों को ये यकीन हो चुका था, अगर इस्टेब्लिशमेंट कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना को इक़्तिदार नहीं दे सकती तो बंगालियों को कभी भी नहीं देगी। अगर इस इलेक्शन में फातिमा जिन्ना के साथ धांधली ना होती तो बांग्लादेश कभी ना बनता। 8 जुलाई 1967 को मादरे मिल्लत एक शादी में शिरकत के बाद हशाश बशाश घर वापस आती हैं और मामूल के मुताबिक सो जाती हैं। सुबह जब मुलाजम मामूल के मुताबिक आपके घर आता है तो मामूल के मुताबिक चाबियां ऊपर से नहीं फेंकी जाती और दरवाज़ा बजाने पर भी नहीं खोला जाता। दरवाज़ा तोड़कर जब लोग अंदर जाते हैं तो मादरे मिल्लत को बिस्तर पर मुर्दा पाते हैं। आपकी गर्दन पर सुर्ख रंग के निशान थे, आपकी रगें भी फूली हुई थी। गुस्ल देने वाली औरत बताती है कि आपके जिस्म पर भी ताज़े जख्म के निशान थे। गुस्ल के बाद आखिरी दीदार की इजाज़त तक नहीं दी जाती। मादरे मिल्लत की वसीयत थी कि उन्हें कायदे आज़म के साथ दफनाया जाए। हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं देती। कराची में जलाओ, घिराव और एहतजाज शुरू हो जाता है। पुलिस वहशियाना लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करती है। कुछ शहादतें और काफ़ी लोग जख्मी हो जाते हैं। कमिश्नर कराची हुकूमत को बताता है कि अगर फातिमा जिन्ना को कायद के पहलू में दफन की इजाज़त ना दी गई तो मुल्क में बगावत हो जाएगी। बादल नौहास्ता डिक्टेटर हुकूमत फातिमा जिन्ना को कायद के पहलू में दफन करने की इजाज़त दे देती है। आपके जनाजे में 5 लाख अफराद शिरकत करते हैं। कौम मादरे मिल्लत को कायद के पहलू में आराम करने के लिए छोड़ आती है। यूं इक़्तिदार की लालच मुल्क और कौम के एक और मोहसन को निगल लेती है। जाने ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा।